अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5th क्लास EVS में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे सेम 1 में। और हमलो नकल पहला चैप्टर है हमलो नकल, और इसके बारे में 1 से 3 चैप्टर्स ये वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बाकी के 3 दूसरे वीडियो में देखेंगे। लोगों का नकल मकाम, माइग्रेशन ऑफ पीपल। नकल मकाम किसे कहते हैं? एक मकाम से दूसरे मकाम को जाने को नकल मकाम कहते हैं। और किस लिए जाते हैं? अब हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तालीम की सहूलत नहीं है, या दवाखाने की सहूलत नहीं है, या कुछ भी ऐसे, और तूफ़ान आया और सैलाब आ रहे और यहाँ पे बहुत गरीबी हालत हो रही है। वैसे मौक़ों पर क्या करते हैं, एक मकाम से हम लोग दूसरे मकाम को जाते हैं। और बच्चों को तालीम और आला तालीम देने के वास्ते भी एक मकाम से दूसरे मकाम को पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे देखो, अब रोज़गार की तलाश में लोग एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल होना नकल मकाम कहलाता है। बाज़ दफ़ा एक ख़ानदान की हियत में तब्दील का बाज़ बनता है। और असल में क्या है, बच्चों ये इससे ज़्यादा है ना, बच्चे हैं ना और मुतासिर होते। कई को बोला तो ये वालिदैन के साथ में कभी कभी क्या होता है, वालिदैन है ना एक मकाम से दूसरे मकाम जाके वहाँ पे उनके पेशा कर लेते रहते। बच्चों को क्या करते हैं, उनके दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, ऐसा तो दूसरे अफराद, ख़ानदान के दूसरे अफराद के पास, चाचा चाची फूफू फूफा, ऐसा दूसरों के साथ रख को चले जाते। तो उनकी तरबियत में और उनको है ना वो नुकसान हो जाता। अब बाज़ वक्त क्या करते, बच्चों को बच्चों को लेके गए तो क्या होता है, यहाँ पे 2nd क्लास पढ़ते, फिर वहाँ जाके वहाँ की तालीम हासिल करने में दुश्वारी हो जाती, या उस पर तालीम पर असर हो जाता। और उसके बाद यहाँ पे देखो, नकल मकाम के 2 वजूहात हैं। एक है ना कुदरती वजूहात, एक माशी वजूहात है। कुदरती वजूहात में क्या क्या आता, अब तूफ़ान, ज़लज़ले, वैसे आपको कुदरत से आते से जो भी उससे एक मकाम से दूसरे मकाम पहुँचते हम लोग, उसे कुदरती वजूहात कहते हैं। और मुलाजिमत के वास्ते, तालीम के वास्ते, गरीबी हालत रहने की वास्ते हम लोग एक मकाम से दूसरे मकाम को गए तो उसको क्या बोलते हैं, माशी वजूहात बोलते हैं। दो वजूहात हैं, एक कुदरती एक माशी। कुदरती मतलब कुदरत से जो भी आया तो उससे हम एक मकाम से दूसरे मकाम को पहुँचते। तो यहाँ पे अब ज़लज़ला आ गया तो ये मकाम में ज़लज़ला आ गया, अब हमारे घर ये वो पूरा ऐसा ज़लज़ले से ये हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग दूसरे मकाम को चलते रहते हैं। ऐसे हम लोगों के आसपास गलियों में से आते रहते हैं ना, हम लोगों को ज़लज़ला आया, तूफ़ान आया, उन लोगों को मदद करो, ऐसा बोल के आते रहते हैं हम लोग। उन लोगों को क्या करते हैं हम लोग, हाँ जितना हम लोगों को होता उतना हम लोग मदद करते हैं। लोग पैसे देना या कपड़े देना, ऐसा कुछ भी दे के उन लोगों को मदद करते हैं। वैसा कुदरत से होने वाले कुदरती वजूहात बोलते हैं। और माशी वजूहात से होने वाले से माशी वजूहात मतलब क्या, हम खुद होना बोल के जा रहे, क्यों जा रहे बोलते हैं, यहाँ पे दवाखाने की सहूलत नहीं है तो भी जाते, या नहीं तो नहीं। माशी वजूहात में क्या आता, नकल मकाम कई को करते बोलते, गरीबी हालत रहे तो, और तालीम के वास्ते जाते, मुलाजिमत के वास्ते जाते। तो यहाँ पे देखो, आफत, समवी, गरबत, तबादिला, नकल मकाम, समाजी मुंतकिली। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यू कैन फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ पीपल्स माइग्रेशन सीजनली, तो मतलब मौसम के लिहाज से भी हम लोग एक मकाम से दूसरे मकाम को भी जाते हैं थोड़े लोग। क्यों मौसम के, मतलब यहाँ पे वहाँ थोड़े प्लेसेस में है ना, वो सीज़न में क्या होता, तंबाकू पिकता, तो तंबाकू वहाँ पे तंबाकू पिकता बोल के बच्चों को भी लेके जाते हैं थोड़े लोग खाली पेरेंट्स जाके वो तंबाकू का काम कर लेके पैसे कमा लेके फिर उनके गांव को आ जाते। वैसा भी हो सकता। ये है ना प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में है तंबाकू ज़्यादा पिकता। देखो यहाँ पे मौसम के लिहाज से नकल मकाम करने वाले लोगों को आपने देखा होगा। इस तरह के ग्रोह में तंबाकू के पत्तों तोड़ने वाले ग्रुप भी होते हैं। ज़िला प्रकाशम में तंबाकू का एक अहम फसल है। रोज़गार की तलाश में आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए यहाँ रोज़गारी फराहम किया जाता है। ऐसे लोग जो अपने ख़ानदान और बच्चों के साथ नकल मकाम करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उनके ख़ानदान को ले लो, फिर पूरा कुछ आ जाको ये पूरा मौसम हुए तक वहाँ पे रह के
اور ان کو بچوں کے ساتھ بھی کراتے نہیں تو ہے نا انہوں وہاں رکھو، وہاں بچوں کو اسکولوں میں ڈال لینا اور ان کو وہاں ہے نا ایسا چینج کر لیتے، بچوں کو وہاں کے اسکولس میں ڈالے کے سرکاری اسکول میں داخلہ دلا ہوتے، اور نہیں تو شہر میں جا کے بھی رہتے۔ اور آج کل کئی لوگ دیہات چھوڑ کر مطلب ولیجز چھوڑ کے کیا ہوتے ہیں، شہروں میں جا کے نقل مقام کر کے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رہائش گاہ میں سہولتیں کمی ہوتی ہے، رہنے کے واسطے سہولتیں کمی ہوتی ہے۔ اب ولیجز میں بڑے بڑے گھر میں رہ سکتے، اب سٹیز میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے گھر میں ایڈجسٹ ہو کے رہنا پڑتا، اور آبادی زیادہ رہتی وہاں، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا، اور غریبی ہوتی، اور غیر رسمی معاشیت کمزور ہو جاتے، اور اس کے بعد ہے نا علاقہ گندا بھی ہو جاتا، اسلم کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہے نا روکنے اور نقل مقام کو روکنے اور دیہی عوام کی مالی حالات کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے دیہاتوں میں دیہی ترقیات پروگرام کو روب عمل میں لایا گیا۔ اور اس کے بعد ہے گاؤں سے شہر کو نقل مقام کرنے کے بعد کیا ببلو کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئے ہیں۔ یہاں پہ نقل مقام کرنے سے ایک اور نقصان ہے، رشتہ دارہ دور ہو جاتے، دوستہ دور ہو جاتے۔ پہلے اب ایک ہی مقام میں رہتے، ہم لوگوں کے رشتہ دارہ بھی ساتھ میں رہتے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے، اور دوستہ بھی ساتھ رہتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، اور لیکن ہم لوگ ایک گاؤں میں چلے جاتے، دوسرے جگہ جا کے رہتے، تو وہاں کیا آتا، وہاں پہ نئے لوگ رہتے تو کس کے کام انہوں کر لیتے رہتے، ان کی کام انہوں کر لیتے رہتے۔ تو دیہاتوں میں کیا رہتا، ایک کا کام کو دوسرے بھی بانٹ لے کے بھی کرتے تو تھوڑا آرام سکون بھی ملتا ان لوگوں کو۔ یہ جو شہروں میں کیا رہتا، ان کا خود کا کام ہے، مزدوری میں وقت گزر جاتا۔ اور دور حاضر میں خاندان کے تمام بنیادی ضرورتوں کے لیے روپوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب گھر کے کاموں کے واسطے کیا ہوتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی میں گھر کا بڑا فرد خاندان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ پہلے کیا کرتے تھے، گھر میں جو بڑے رہے انہوں گھر کا دیکھ بھال کرتے تھے، انہوں پیسہ خرچہ کرتے، انہوں کما لگاتے تھے، انہوں کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا، لوگ مل جل کر بطور مشترک خاندان، جب ہے نا پورے جنوں مل کو ایک خاندان کے نام رکھو زندگی گزارتے تھے، اب ہے نا سب جنوں کمائے تو جی سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہے، پورے چیزیں ایکسپینسو ہو گئے ہیں۔ اور خاندان کا بجٹ کیا ہے، اس کے خاندان کے بجٹ میں اب تھوڑے لوگ ہیں نا پیسے بچاتے، اب جیتا ابھی ایگزامپل سے 10,000 کمائیں تو گھر میں ہے نا 5,000 روپے ہے نا رینٹ کے واسطے، 2,000 روپے ہے نا 1,000 روپے ترکاری کے واسطے، 2,000 ہے نا ریشن مطلب سپر مارکیٹ سے جو بل آتے نا وہ اس کے واسطے، اور کرنٹ بل کے واسطے 500 روپے، ایسا ویسا کر ایک 1,000 روپے سیو کر کے رکھے تو کیا ہم لوگوں کو یہ مہینہ 500 سیو کر، نیکسٹ مہینہ 500 ویسا سیو کرنے سے کب تو بھی ہم لوگوں کو ضرورت پڑے جا، پھر وہ پیسہ نکال کے ہم لوگ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں سیو کرے، ویسا ہمارے ایکسپینڈیچر بہت بڑھا دیے، ہم لوگ 1 روپیہ کما رہے، 4 نہیں کما رہے، روپیہ خرچہ کر رہے تو کیا ہوتا، خرچہ پڑتے ہم لوگ۔ ویسا نہیں، ویسا ہم لوگ جتنا کما رہے اتنے میں ایڈجسٹ ہو کو، اتنے میں ایسا یہ کرے تو، اور نارمل نیڈس ہمارے ضرورتیں پورے ہوتے۔ تھوڑے جنوں کی لائف لگژری رہتی، تھوڑے جنوں کی جسٹ ضرورتیں پوری ہوتے، تھوڑے جنوں کے خواہش کا حساب سے رہتا۔ اور ایسا تقسیم کرنا، ہمارے بجٹ کو ایسے تقسیم کرنے والے گراف کو کیا بولتے، پائی گراف بولتے یا دائرہ گراف بولتے۔ دیکھو یہاں پہ ہے، پائی گراف is a circular graph which is divided into parts to show proportions in numbers۔ یہاں پہ ہے دیکھو، راکیش فیملی ایکسپینڈیچر بھی وہی رہی ہے کہ فیملی کا ایکسپینڈیچر کیسا ہے، سیونگس کتنا کر رہے ہیں ان لوگ، سیونگس انہوں کیسا کر رہے، لگژری لائف کیسا جی رہے ان کا، یہ کیسا ہے دیکھو ایسا۔ اور خاندانی بجٹ سے مراد ایک ایسا بیان ہے جس میں کسی خاندان کی آمدنی اور راحت، آسائش اور دیگر ضرورتوں کے لیے صرف کیے گئے اخراجات کی تفصیلات درج کیے گئے ہیں۔
बजट का फ़ायदा ज़रूरी मौक़ों पर मदद मिलती है, माशी एतबार से आज़ादी हासिल होती है, मुमकिना हद तक खर्च करने से रोकते हैं। बजट करने से ऐसा भी फ़ायदा। अब नोट करो, ज़रूरतें, आरामदाह, ऐश व अशरातें, यहाँ पे है देखो। ज़मीन जिस पे हम ज़िंदगी बसर करते हैं, इसकी हरारत से है ना ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, और एक दर्जा हरारत बेतहाशा हो जाती है, और जंगलात आग लगते हैं, इतनी गर्मी हो जाती है, जंगल और जानवर तबाह हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, और जंगलात काटने की वजह से जानवरों को रहने के वास्ते जगह नहीं रहती, और गर्मी भी ऊपर से आती रहती है उन लोगों को। और अमीर लोग एयर कंडीशनर फ्रिज यूज़ करने की वजह से कहते हैं गरीब लोगों को नुकसान पहुंचता है, और बहुत आबादी रहती है वहाँ के लोग, बहुत शहरों में रहने के वाले लोग हैं, और ज़्यादा एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते, तो वहाँ उससे क्या होता, बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को उसका असर जब गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद है कुदरती वसाइल जैसे पानी, कोयला, पेट्रोल वगैरह का बेतहाशा और गैर मनसफ़ाना इस्तेमाल मौसमी तब्दीली की अहम वजह है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल भी आलमी हद के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि इनसे नुकसानदेह कीमियाई मादा अखराज होता है। इससे नुकसानदेह कीमियाई मादा क्या होता है, निकलता बाहर, तो उससे नुकसानदेह होता है। जंगलात की कटाई, सब्ज़ देना, जंगलात की कटाई है देखो, जंगलात ज़मीन के लिए शीश फेफड़ों की हैसियत रखते हैं। तमाम ज़िंदा अज़्वे के लिए ग़िज़ा का बुनियादी ज़रिया पौधे हैं। पौधों से हमें ग़िज़ा, कपड़े, ईंधन, साया और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी हासिल होती है। दरख्त बारिश के बरसने में मदद देती हैं, और कई परिंदों जानवरों के लिए रिहाइश गाह है। दरख्त माहौल तवाज़ुन को बरकरार रखती है, ज़मीन कटाव को रोकने में मदद देते हैं। जंगलात की कटाई, पौधों की हिफाजत के लिए आप क्या करोगे? दरख्तों को बेतहाशा काटने से गुरेज़ करना चाहिए। मकानों, अतराफ व किनाफ के माहौल, गलियाँ वगैरह में पौधों को लगाना चाहिए। लगाए गए पौधों की हिफाजत भी करना, पौधों को तहफ़्फ़ुज़ करना अपनाए जाने वाले अक़दाम से मुताल्लिक़ कमरे में। और इको फ्रेंडली, यहाँ पे देखो, आवाम की आवाज़। दुनिया भर में कई लोग ने आलमी मतलब ग्लोबल वार्मिंग के ताईन अपने तशवीश का इजहार किया। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक माहौलियाती कारखान है, जिनकी ये नाम याद रख लीजिए आप, इंग्लिश में देखेंगे हम। ग्रेटा थनबर्ग इज़ ए स्वीडिश एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन में के और मुताल्लिक़ चलाई गई मुहिम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक पहचान हासिल की। थनबर्ग ने 2015 में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए मौसमी तब्दीली में खिताब किया। इनके इस खिताब ने मौसमी तब्दीली की ताईद शोर बेदार किया। चिपको तहरीक
चिपको तहरीक है ना 1970 याद रख लीजिए में जंगलाती तबाही के ख़िलाफ़ एक मंज़म मुहिम चलाई गई जो सारी हिंदुस्तान में फैल कर चिपको तहरीक का नाम से मशहूर हुआ। और एक मंज़म चलाए गए चिपको तहरीक के नाम से मशहूर है। लफ्ज़ चिपको हिंदी ज़बान से लिया गया है। चिपको नाम किससे लिया गया? तो हिंदी ज़बान से लिया गया और इसके मानी है गले लगाना। इस वक्त देहाती लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोका और कामयाबी हासिल की। मेरा घर माहौल दोस्त बन गया। प्लास्टिक के बोतलों और ग्लासों के बजाय स्टील के ग्लास और बोतल का इस्तेमाल करिए। मार्केट जाते वक्त प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कागज़ जोड़ या कपड़े से बने थैलियों साथ ले जाए। सफ़ेद कागज़ को ज़ाया मत करिए क्योंकि कागज़ को दरख्तों के गोदी से तैयार किए जाते हैं। कमरे से बाहर निकलते वक्त बरखी पंखों को बल्बों को ट्यूबलाइट से और बंद करके जाना। और ताज़ा सब्जियों के लिए घर में किचन गार्डन लगाइए। कीमियाई खाद के बजाय नामियाती खाद का इस्तेमाल करें। कूड़ा क्रिकेट को खुश्क कचरा और गीला कचरे में अलहदा करिए। विनायक चौथी के मौक़ों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को पानी में गरक़ किया जाता है, जिसकी वजह से पानी आलूदा होने के साथ साथ पानी में मौजूद आबी जानदार भी मुअस्सिर असरात मरतब होते हैं। दिवाली और नए साल की तक़रीब पर पटाखों का जलाना और क्रिसमस के मौक़ों पर दरख्तों कॉन्फर को काटना और होली त्यौहार के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कीमियाई रंग और रंगोली पाउडर हमारे सेहत और माहौल के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। मुख्तलिफ अजलास और तक़रीब के दौरान लोग अक्सर खाना खाने और मशरूबात का इस्तेमाल करने के लिए प्लास्टिक के बर्तन और ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि माहौल पर असर होता है। विनायक चौथी में और पुतले बनाते हैं ना, वो उसकी वजह से नुकसान होता है। होली में पाउडर छिड़क लेते हैं ना कलर से, उसकी वजह से नुकसान होता है। और ऐसा दिवाली में पटाखे जलाते हैं ना, उसकी वजह से भी नुकसान होता है। तो दिवाली में पटाखे जलाने के बजाय और दीपमा लगाते हैं ना, वो दीपमा लगाए तो लगा के भी मना सकते हैं ईद। और दिवाली और नए साल के तक़रीब के दौरान पटाखों के बजाय रिवायती तौर पर दिए जलाए। पहले से जैसा आता है दिए जलाना वैसे जला सकते। घर और मंदिरों को सजाने के लिए रिसाइकिल के काबिल अशिया का इस्तेमाल करें। शादी और त्योहारों में खाना खाने के लिए स्टील के प्लेट्स या मौस के पत्तों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बजाय मौस के पत्तों का इस्तेमाल करें। कुदरती रंग और मिट्टी से बने मूर्तियाँ का इस्तेमाल करें। माहौल दोस्त कौन सा है? ये देखो यहाँ पे मौस के पत्तों में खाना एक अच्छी आदत है और सेहत के लिए भी मुफीद है क्योंकि इसमें मादनियात पाए जाते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हम ये सबक से हम लोग क्या सीखे? किसी इलाके के मौसमी हालात जैसे दर्जे हरारत, बारिश और रुतबत वग़ैरह को मौसम कहते हैं। और सैलाब, बर्फ़ का पिघलना, जंगलात में आग लगना, कहत साली वग़ैरह मौसमी तब्दीलियाँ का असरात हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल को कम करना, कागज़ के थैलियों का इस्तेमाल करना, पौधे लगाना, जंगलात की कटाई को रोकना, घरों में एसी और फ्रिज के इस्तेमाल को कम करना वग़ैरह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनाए जाने वाले चंद इक़दाम हैं। पौधे लगाइए और माहौल की हिफाजत करिए। यह है सेकंड चैप्टर। मौसम किसे कहते हैं? मौसम की तब्दीली की वजह से हमें कौन सी मसाइल का सामना करना पड़ेगा? सेकंड चैप्टर कंप्लीट है।
नेक्स्ट क्लॉथ्स वी वेयर, थर्ड चैप्टर। कपड़े जो हम पहनते हैं। इस सबक से हम क्या सीखेंगे? कपड़े तैयार करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े से वाकिफ़ होंगे, मुख्तलिफ़ अक़साम के कपड़े की शनाख्त करेंगे, कपड़े की अहमियत को जानेंगे और हवा की ख़ुसूसियात से वाकिफ़ होंगे। आइए मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। कपड़ों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले बुनियादी ख़ाम मादा पौधे और जानवर से हासिल होते हैं। कपड़ों से है तैयार होने वाले ख़ाम पौधे और जानवर से भी कपड़े तैयार हो सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कुदरती रेशे कहते हैं। और कीमियाई मादों से तैयार होने वाले को मसनूई रेशे कहते हैं। कीमियाई मादे से इंसान के ज़रिए तैयार होते हैं। कुदरत से तैयार होने वाले को कुदरती रेशे कहते हैं, और इंसान के ज़रिए से कीमियाई मादों का इस्तेमाल करके तैयार होते हैं उसे मसनूई रेशे कहते हैं। कुदरती रेशा में क्या क्या आते हैं? सूती, रुई, जूड़ के रेशे पौधों से हासिल होते हैं। सूती का है ना, रुई है ना, रुई किसी पौधों से हासिल होता है, जबकि रेशम और ऊन के रेशे जानवरों से होते हैं। रेशम का भी और ऊन का है ना जानवरों से होते हैं। कहते जानवर के गोटे शीप है, उसके चमड़ा रहता है ना, उसके बालों से तैयार होते हैं। और सूती कपड़े रुई के रेशों से तैयार होते हैं। सूती कपड़े कैसे तैयार होते हैं? रुई से तैयार होते हैं। रुई है ना, कहाँ से आता? पौधों से आता है। वो क्या है? कुदरती रेशा है वो। और रुई एक मुलायम और सफ़ेद रेशा है जिसको रुई के पौधे से हासिल किया जाता है। यहाँ पे है देखो, रुई का फूल है, वो फूल के अंदर से रुई को निकाल के और उसका है ना स्पिनिंग कर रहे, उसके बाद धागा बना के बाद कपड़ा बन गया। रुई का फल से सूती रेशों को अलग करते हुए चरखों की मदद से काट कर सूती धागा बनाया जाता है। बांस बनाई की मशीन की मदद से धागे को बुनकर कपड़े तैयार किया जाता है। इसको सूती कपड़ा कहते हैं। सूती कपड़े पसीने को जज़ब करते हैं। सूती कपड़े क्या करते हैं? पसीने को जज़ब करते हैं, जिस्म को ठंडा करते हैं। मौसम गर्मा में सूती कपड़े निहायत मुफीद हैं, बहुत है। और पटसन, जूट से थैलियाँ, रस्सियाँ, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के कपड़े तैयार किए जाते हैं। अलसी के पौधे को लेनिन कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। अलसी के कपड़े से है ना लेनिन कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। रेशम नरम, मुलायम और खूबसूरत होता है। इसको रेशम के कीड़े से हासिल किया जाता है। रेशम के कीड़े से हासिल करते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये रेशम का कीड़ा सिर्फ़ और सिर्फ शहतूत के पत्ते खा को जीता, तो वहाँ पे रहता हो। वो शहतूत के पत्तों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खून में तब्दील हो जाता है। और क्या होता है? रेशम का कीड़ा होता है खून में तब्दील होना कहता, उस कीड़ा अंदर रहता, ऊपर पूरा क्या करता? वो धागा जमाता, रेशम जमा के अंदर कीड़ा रहता, ऊपर है ना पूरा देखो सेकंड इसमें खून है, तो खून में तैयार करता, पूरा उसे जमा डालता, वो रेशम जमाता, उसे तब्दील करता क्या खा को? शहतूत के पत्तों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते, खून में तब्दील करता। खून से रेशम का धागा और इन धागों से रेशम के कपड़े बनते हैं। और ये खून को उबालने पर वो क्या होता? उसके अंदर का कीड़ा मर जाता। वो क्या होता? उसके ऊपर का पूरा इन लोग निकाल डाल को कीड़े को फेंक डालते और वो रेशम बना लेते उससे। तो अगर वो नहीं मरा वैसा है तो क्या होता मालूम? वो बाहर निकल जाता। बाहर निकल जाने से वो धागा टूट जाता। धागा टूट जाने से वो यूज़लेस हो जाता। इसलिए उसको है ना हिलाक कर देते। हिलाक कर आपको ये करते। रेशम के कीड़े मुलायम और खूबसूरत होते हैं। रेशम के धागों की तैयारी के लिए दौरान कोकून को पानी में उबाला जाता है, जिससे कोकून के अंदर मौजूद लार्वा मर जाता है। उबालने से क्या होता है? अंदर का लार्वा क्या होता? मर जाता। इन कोकून से रेशम का धागा हासिल किया जाता है।
اس سے ہے نا ریشم کا دھاگا کو حاصل کرتے ہیں. اگر کوکون کے اندر ریشم کا کیڑا زندہ ہو تو کیا ہوتا, اگر وہ ہے نا ابالین سے ویسا رکھے تو اگر اس کے اندر ایک ریشم کا کیڑا زندہ ہے تو کیا ہوتا ہے, تو کوکون سے باہر نکل آتا, وہ کوکون کے اندر سے باہر آ جاتا, ریشم کا دھاگا ٹوٹ جاتا, تب ہے نا ریشم کا دھاگا ہے نا ٹوٹ جاتا. اس لیے ریشم کے کیڑے کو ہلاک کرنے کے لیے کوکون کو ابالا جاتا ہے. سوچئے کہ ایک خوبصورت ساڑی تیار کرنے کے لیے کتنی ریشم کے کیڑوں کو ہلاک کرنا پڑے گا. ایک دھاگے میں 500 سے 1500 میٹر کا دھاگا نکلتا ایک کوکون کے اس سے. اور بھیڑ اور بکری, اب یہ بھیڑ اور بکری کا بھی قدرتی ریشہ ہے. اب پودوں سے ہو گیا تو ابھی بھیڑ اور بکری سے. بھیڑ اور بکری کے بال سے بھی کیا ہوتا, اون نکلتا جس سے اون کا دھاگا تیار ہوتا, چرخوں پر کاتا جاتا ہے. اب بھیڑ اور بکری کے بال اور فر کو تراش کر انہیں چرخوں پر کاتا جاتا ہے جس سے اون کا دھاگا تیار ہوتا ہے. بعض اعضاء اون کے دھاگوں کو بن کر اونی کپڑے, سویٹر اور کمبل تیار کیا جاتا ہے. اونی کپڑے کو موسم سرما میں استعمال کرتے ہیں. اونی کپڑے جسم کو گرم کرتے ہیں, گرم رکھنے میں مدد دیتے. یہ دیکھو بھیڑ اور بالوں کو تراشنا اور اس کے بعد ریلنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سویٹر بن گیا. مصنوعی ریشے, اب قدرتی ریشے ہو گئے, پودے ہو گیا اور جانور ہو گئے. اب ہے مصنوعی ریشے. مصنوعی ریشے کیا ہے, پلاسٹر, ٹرائلین, ریان اور نیلان کے ریشوں میں صنعتی میں کیمیائی اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے. یہ ریشے مصنوعی ریشے کہلاتے ہیں. انسان کے ذریعے کیمیائی اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے تیار کرنے والے کو مصنوعی ریشے کہتے ہیں. یہ بہت سستے اور معیاری ہوتے ہیں. اور چھتری تیار کرنے کا کپڑا ہے نا وہ بھی مصنوعی ریشہ ہے, اور ٹرین کوٹ ہے نا وہ بھی مصنوعی ریشہ ہے. اور اب ہے نا اور ڈریس اور کلچر, ہمارے تہذیب کے لحاظ سے اپن کپڑے پہنتے ہیں. دیکھو کلاس وی ویئر ناٹ اونلی پروٹیکٹ آور باڈی بٹ آلسو ریپرزینٹ آور کلچر. اب وہ دیکھتے کہ ہم لوگوں کو کلچر معلوم ہو جاتا کپڑا دیکھتے ہی, اور تھوڑے جنوں کو دیکھتے ہی ریسپیکٹ کا ایک کیا بولتے ہیں اس کو, امیر غریبی بھی کپڑے سے معلوم ہوتی. مطلب ان امیر بھی رہو مگر کپڑا, غریب بھی ہو مگر کپڑا اچھا پہنا تو امیر سمجھتے سامنے والے. اگر وہ غریب بھی ہو امیر بھی ہو کپڑا اچھا نہیں پہنا تو اسے غریبی سمجھ کے اس کو ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے. ایسا ریسپیکٹ بھی آج کل ویسا ہو رہا ہے, لیکن ویسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کو ایکول سے دیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک اسٹیٹس میں کپڑے الگ الگ پہنتے ہیں, ہر ایک کنٹریز میں الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں, اور ہر ایک مذہب میں الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں. اور کیا ہے, اور اس کے بعد ہے نا, اور ہر ایک پیشے والے بھی الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں. دیکھو یہاں پہ ڈاکٹرس کے کپڑے الگ, لائرس کے کپڑے الگ, اور آرمی کے کپڑے الگ, پولیس کے کپڑے الگ. ایسا ہمارے لباس ہماری تہذیب ہے. کپڑے جو ہم پہنتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے جسم کو تحفظ کرتے ہیں بلکہ ہمارے تہذیب کو بھی ظاہر کرتے ہیں. آندھرا پردیش میں پہننے والے کپڑے دیگر ریاستوں کے کپڑوں سے مختلف ہوتے ہیں. ہمارے آندھرا پردیش میں پہنتے سے کپڑے یا کیرلا میں پہنتے سے کپڑے الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارے آندھرا پردیش میں پہنتے سے کپڑے یا کیا بولتے راجستھان میں پہنتے سے کپڑے الگ رہتے. ایسا الگ الگ کپڑے کے الگ الگ رہتے. مرد حضرات ریاست کیرلا میں لنگی, راجستھان میں دھوتی اور مغربی بنگال میں کرتا اور دھوتی پہنتے ہیں. آندھرا پردیش اور دیگر اکثر ریاست میں خواتین ساڑی, چولی, شلوار قمیض اور تہہ بند وغیرہ پہنتے ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں ساڑی پہننے کا اندازہ مختلف ہوتا ہے. ساڑی جو ملک کے حساب سے الگ الگ انداز میں پہنتے ہیں. تھوڑے جنوں لیفٹ سائڈ پولو ڈالتے, تھوڑے جن رائٹ سائڈ پولو ڈالتے, تھوڑے جن الگ الگ ہی پہنتے. بچوں کے کپڑے الگ رہتے, بوڑھے کے کپڑے الگ رہتے, اور ہر پیشے کے ہر عمر کے کپڑے الگ الگ رہتے. ہم اپنے جسم کو گرمی, بارش, سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کپڑے استعمال کرتے ہیں.
कपड़े पसीने को जज़ब करते हुए जिस्म को ठंडा रखते हैं। इसके अलावा ये हशरात, जरासीम, धूल और आलूदगी से हमें महफूज रखने के साथ साथ खूबसूरत दिखाई देने में मदद देते हैं। बाज़ लोग अपने पेशे के लिहाज से यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये है यूनिफॉर्म्स। और वो कपड़ों को हम लोग कैसे धोना और उसको साफ़ सुथरा कैसे रखना, वॉशिंग मशीन्स में डाल के साफ़ सुथरा करते हैं या धो के साफ़ सुथरा करते हैं और इसको है ना अच्छे तरह वॉश करना डिटर्जेंट डाल के, और ड्राई क्लीनिंग से भी थोड़े कपड़े ड्राई क्लीन करते हैं। हमें कपड़ों को पाबंदी से धोते रहना चाहिए। खेलने के दौरान कपड़े गंदे और पसीने से गीले हो जाते हैं। कपड़े को धोए बगैर पहनने से हमें जल्दी बीमारी हो सकती है। और कपड़े को मसाफे से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना चाहिए। रंगीन कपड़े को साए में सुखाना चाहिए क्योंकि रंग जल जाता नहीं तो। और उसके बाद हाथों और वॉशिंग मशीन के ज़रिए धुलाई के अमल से मुताल्लिक़ उसके बाद हमारे अतराफ़ गिनफ पाए जाने वाले हवा। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा ज़रूरी है। हमारे अतराफ़ गिनफ हवा पाई जाती है। हम वो हवा को सांस लेने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। हरकत करने वाली हवा को क्या कहते हैं? बाद कहते हैं। आहिस्ता चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? बाद कहते हैं। और तेज़ चलने वाली हवा को आंधी कहते हैं। तूफ़ान के दौरान हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं जिससे बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं और घरों की छतें टूट जाते हैं। तेज़ से हरकत करने वाली हवा को क्या कहते हैं? जस्ट हल्लू, उसको क्या बोलते हैं? स्लो से हलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बाद बोलते हैं। फास्ट तूफ़ान के नाम अच्छा बहुत ज़्यादा ज़ोर से तेज़ से हवा आती है, उसको क्या बोलते हैं? आंधी बोलते हैं। ये दो वर्ड्स याद रख लीजिए। हवा क्या आप जानते हैं? ये आप गाँव को जाते जब या विलेजेस में रहते सुनो, ये देख के रहते हैं। इसको वाइंड पावर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है बोलते हो? ये है ना बिजली पैदा करता है। इससे ये हवा से फिरता, उससे बिजली पैदा करता है। वो बिजली करंट क्या होता, कई के लिए यूज़ होता है तो कुओं से पानी निकालने के लिए ये है ना पंचक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है। वाइंड पावर को इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हवा है ना वज़न घेरती, जगह घेरती और वज़न रखती, दबाव डालती। हवा से यानी स्मेल आता, कितनी अच्छी स्मेल आती है कहते नहीं वैसा, वो फैलाती हवा। और सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट सांस लेने के लिए सांस लेने ज़रूरी हवा। आवाज़ पैदा करती हवा से, आवाज़ की अशाअत करती है। हवा के दबाव की वजह से हम फूलों की खुशबू का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हवा के दबाव की वजह से हम असडार की मदद से मशरूबात पी सकते हैं, पतंगे उड़ा सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और पानी हासिल कर सकते हैं। हवा हमारी कई तरह मदद होती है। हवा से बहुत सारे मदद ना हवा से हमें मेन हवा से हम लोग सांस ले सकते हैं। गैर ज़िम्मेदारी हरकतों की वजह से हवा को आलूदा कर रहे हैं। इसलिए हमें फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए मुनासिब हल तलाश करने की सख्त ज़रूरत है। अपने अतराफ़ गिनाफ शजाकारी करना इसका एक बेहतरीन इक़दाम है। हमने ये सबक से क्या सीखे? कपड़े मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। लोग अपने तहज़ीब और रस्म व रिवाज के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के धागों से तैयार किया जाते हैं। सूती, ऊन, रेशम वगैरह कुदरती रेशे हैं। प्लास्टर, ट्रेलिन, रयान, नायलॉन मसनूई रेशे हैं जिन्हें कीमियाई अशिया से तैयार किया जाता है। हवा रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई तरह मदद देती है। इसलिए हमें हवा को आलूदा नहीं करने से रोकना चाहिए। इसलिए हवा को आलूदा नहीं करना। यहाँ तक 1, 2, 3 5th क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अब 4th चैप्टर इंसानी जिस्म, अज़वी निज़ाम।
اس سبق سے ہم کیا سیکھیں گے؟ انسانی جسم کے اہم عضوی نظام کے بارے میں فہم حاصل کریں گے، عضوی نظام کے مختلف حصوں کی نشاندہی کر سکیں گے، ہر ایک عضوی نظام کے اہمیت سے واقف ہوں گے، عضوی نظام کے خاکے اتار کر حصوں کی نشاندہی کریں گے۔ ہم غذا کھاتے ہیں، اس کا کیا ہوتا؟ ہم غذا کھائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں گے۔ ہمارے جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، ہمارا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ مشین کے مختلف حصے جس طرح مشین کو کام کرنے میں مدد دیتی ہے، ہمارے جسم کے مختلف حصے ہیں نا، مشین کی طرح کام کرنے میں مدد دیتی، اس طرح ہمارے جسم بھی کئی اعضاء سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ وغیرہ بیرونی اعضاء ہیں۔ آپ نے کبھی دماغ، دل، پھیپھڑے، جگر اور گردے جیسے اعضاء کا نام سنا ہے؟ یہ تمام اعضاء ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو بھی باہر دکھتے ہیں نا بیرونی اعضاء، آنکھیں، کانا، ناکا، ہاتھا، وہ سبھی باہر دکھتے بیرونی اعضاء ہے۔ اندر جو بھی رہتے ہیں ہمارے آپ باڈی کے اندر رہتے ہیں، دماغ رہتا، جگر، گردے، پھیپھڑے، یہ سب اندرونی اعضاء ہے جنہیں ہم راست طور پر نہیں دیکھ سکتے، اسے ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اعضاء اندرونی اعضاء کہلاتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس کو اندرونی اعضاء کہلاتے ہیں۔ یہ سوچیے، چلنے، دوڑنے اور ڈانس کرنے میں جسم کے کون سے اعضاء مدد دیتے ہیں؟ جسم میں داخل ہونے والے بعد غذا کیا ہوتا ہے؟ دن بھر کام کرنے کے لیے ہمیں توانائی کہاں حاصل ہوتی ہے؟ اسکیلٹن سسٹم، ہمارے پورے ہڈیاں آ جا کے 206 ہڈیاں رہتے پورے ہمارے باڈی میں۔ انسانی جسم مختلف عضوی نظام پر مشتمل ہوتا ہے، انسانی جسم ہے نا مختلف عضوی نظام پر مشتمل ہوتا ہے جو تمام افعال کو انجام دینے میں مدد دیتی ہے۔ تمام افعال کو انجام دینے میں کیا کرتا ہے؟ انسانی جسم مدد دیتا ہے۔ آئے چند عضوی نظام سے متعلق بحث کریں۔ کلبدی نظام، ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کلبدی نظام اب انگلیوں سے اپنے ہاتھ، پیر اور سینے پر آہستہ دبائیے، آپ کچھ سخت محسوس کریں گے، یہ سخت ساختیں ہڈیاں کہلاتی ہیں، جو بھی گھٹ رہتا ہے ہمارے باڈی میں اس کو ہڈیاں کہتے ہیں۔ ایک بالغ انسان کے جسم میں، پورے ایک بالغ انسان میں تو 206 ہڈیاں پائے جاتے ہیں، 206 یاد رکھ لیجیے۔ یہ تمام ہڈیاں ایک ڈھانچے کی شکل میں ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں، اس ڈھانچے کو کلبدی نظام کہتے ہیں۔ یہ ڈھانچہ ہے نا، یہ ڈھانچے کو پورے کو کلبدی نظام کہتے ہیں۔ کس کو؟ یہ تمام ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ ڈھانچے کو کلبدی نظام کہتے ہیں۔ ہڈیوں کے نمو پانے سے ہمارے قد میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیاں بڑھتے رہتی تو ہمارے قد میں اضافہ ہوتا، اور یہ وہ ایک حد تک میں ہوتا، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ اور عضلات مل کر جسم کو شکل اور سہارا دیتے ہیں، عضلات پورے مل کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اس کے اوپر عضلات جم کو وہ ایک شکل اور سہارا دیتے ہیں۔ عضلات مختلف اعضاء کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہے، عضلات کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مختلف اعضاء کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہے۔ کلبدی نظام اور اس کے حصے، چند ہڈیاں نبی ہوتے ہیں، مطلب لمبی ہوتی ہیں، چند ہڈیاں لمبی ہوتی ہیں اور چند چھوٹی ہوتی ہیں، بعض ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، تھوڑے ہڈیاں لمبے ہوتے ہیں، تھوڑے ہڈیاں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیر اور انگلیوں میں موجود ہڈیاں کی لمبائی کتنی ہوگی؟ کھوپڑی دماغ کی حفاظت کرتا ہے، ہماری کھوپڑی کیا کرتی ہے؟ ہماری دماغ کا حفاظت کرتا، دماغ اندر رہتا، کھوپڑی کے اوپر ہے۔ پھسلیاں کا پنجرہ پھیپھڑوں اور دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھسلیاں کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں ہے پھسلیاں، یہ کھوپڑی یہاں دکھتی ہے نا، یہ کھوپڑی ہے کیا کرتی ہے؟ دماغ کی حفاظت کرتی۔ پھسلیاں کیا کرتے ہیں؟ دل اور پھیپھڑوں کا حفاظت کرتے۔ ریڑھ کی ہڈی لمبی رہتی، ریڑھ کی ہڈی بیک بون کہتے ہیں اسے، ریڑھ کی ہڈی جسم کے سیدھا کھڑے رکھنے میں مدد دیتی، ریڑھ کی ہڈی کیا کرتی ہے؟ ہمیں کھڑنے واسطے، بیٹھنے واسطے مدد کرتی۔
کسی غلطی پر آپ کی بیرونی کان اور ناک کا لچکدار حصہ نرم ساخت سے بنا ہوا ہوتا ہے جسے غضروف کارٹلیج کہتے ہیں۔ غضروف کسے کہتے ہیں؟ مطلب بیرونی کان اور ناک کا لچکدار حصہ نرم ساخت سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غضروف بولتے ہیں۔ ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے کے لیے دودھ، ملک، چیزیں، یہ سب بھی ایکسرسائز ہے، یوگا، یہ سب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں اسٹرانگ بونز بنتے ہیں اور ہیلدی رہتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھو، ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے کے لیے دودھ، گھی، انڈے کا استعمال کرنا، سرگرمی جیسے کھیلنا، دوڑنا، کودنا، یوگا کرنا، اور صبح روشنی میں بیٹھنا، مطلب وٹامن ڈی ملتا ہے نا اس لیے، اور وہ اس سے ہے نا ہڈیاں صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جسمانی ورزش اور 5 وقت نماز پڑھنے سے ہمارے جسم مضبوط اور صحت مند ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا بھی ایکسرسائز ہی ہے، تو نماز پڑھنے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمارے وقت پورا ڈے میں ایکسرسائز ہوتا ہے۔ ایکسرسائز ہونا مطلب ہمارے ہڈیاں ہمارا جسم بہت تندرست اور صحت مند بھی ہو جاتا۔ روزانہ ہم مختلف قسم کی غذائی اشیاء استعمال کرتے ہیں، یہ تمام غذائی اشیاء کہا جاتا ہے ہضمی نظام۔ اب ہے نا ہضمی نظام کی بات ہے۔ کھائی گئی غذا دانتوں کی مدد سے چبائی جاتی ہے اور دہن میں موجود لعاب سے مل کر نرم ہو جاتی ہے۔ کھائی گئی غذا کیا ہوتا ہے؟ دانتوں کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں چبا کو کیا کرتے ہیں؟ دہن میں، یہاں پہ ہے دیکھو، دہنی قفحہ، موری کہتے ہیں، معدہ، جگر، لبلبہ، بڑی آنت، چھوٹی آنت، لعاب سے مل کر نرم ہو جاتی اور نرم حالات میں موجود یہ غذائی موری غذائی نلی کے ذریعے معدے میں داخل ہو جاتی، اور اس کے بعد معدے میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے؟ معدے میں کئی قسم کے مادی رس پائے جاتے، معدے میں غذا مادی رس سے مل جاتی، اور اس کے بعد از غذا چھوٹی آنت میں داخل ہوتی اور چھوٹی آنت میں ہو کر ہضم ہوتی، اور اس کے بعد خون میں جذب ہو جاتی، اور غیر ہضم شدہ غذا کیا ہوتی؟ بڑی آنت میں جاتی، اور یہاں سے زیادہ پانی کا انجذاب عمل میں آتا۔ غیر ہضم شدہ غذا اور فساد مادے کے ذریعے جسم سے باہر آ جاتا، بڑی آنت کے ذریعے غیر ہضم شدہ باہر نکل کو آ جاتا۔ یہاں پہ تصویر میں ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پہلے ہے نا ہم لوگ کھانے کے بعد وہ ہے نا غذائی نلی سے اندر جا کر معدے میں ہے نا تھوڑے مادی رس پائے جاتے، معدے سے ہے نا اس کے اندر سے کیا کرتے؟ غذا وہاں سے مادے رس سے مل جاتی، اور اس کے بعد چھوٹی آنت میں جاتی، وہاں سے چھوٹی آنت میں جا کر پھر غذا ہے نا خون میں جذب کر لیتی، اور اس میں ہے نا ڈیوائڈ کر لیتے، اچھا خون میں جذب کرتے، اور ہے نا گندے مطلب غیر ہضم شدہ ہضم ہونے سے یہ کیا کرتے غذا کو بڑی آنت میں پہنچاتے، تو بڑی آنت سے کیا ہوتا؟ باہر نکل جاتا، اور کمروں کے عمل کے ذریعے پیچیدہ غذائی مادوں کے سادہ قابل انجذاب مادوں میں تبدیل ہونے کا عمل ہاضمہ کہلاتا ہے۔ یہ پورا پروسیس ہے ہاضمہ کہلاتا۔ چھوٹی آنت کی لمبائی 6 میٹر ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کی لمبائی کتنی ہوتی؟ 6 میٹر ہوتی۔ یہ مرغولے دار ہوتی ہے، اور یہ مرغولے ہضم شدہ غذا کو خون میں جذب ہونے تک روک
کے رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت بھی ہماری غذائی نلی کی طرح سیدھی اور لمبی ہوتی تو سوچئے کہ ہم کتنے دراز قامت والے ہوتے۔ ہضمی نظام کے اہم حصے کون سے ہیں؟ کھاتے وقت جلد بازی مت کیجیے۔ ہاضمے کا نصف عمل دہن میں انجام پاتا ہے، اس لیے غذا کو آہستہ اور اچھی طرح چبا کر کھائیے۔ کھانے سے قبل پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ غذا کو آسانی کے ساتھ غذائی نلی میں گزرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے گریز کریں۔ اب ہے تنفسی نظام۔ کام کرنے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ توانائی ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ تنفسی نظام یہاں پہ دیکھ سکتے تصویر میں ہے۔ کام کرنے، کھیلنے، آرام کرتے وقت ہم غیر ارادی طور پر سانس لیتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو تنفس کہتے ہیں۔ ہم تنفسی اعضاء کی مدد سے سانس اندر لیتے ہیں، دم درکش اور باہر خارج کرتے ہیں۔ تنفسی نظام ناک، ہوائی نلی اور پھیپھڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہوائی نلی، پھیپھڑے اور ناک پر مشتمل ہوتی ہے تنفسی عمل۔ ہم ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ سانس کے دوران ہوا ناک سے گزرتی ہوئی ہوائی نلی میں منتقل ہوتی اور یہاں سے پھیپھڑوں تک پہنچتی۔ اور پھیپھڑے کیا کرتے ہیں؟ دو تھیلی نما اسفنجی ساختیں ہوتے ہیں۔ اور پھیپھڑے نرم اسفنجی ساختیں ہوتے، دو تھیلی نما ہوتے ہو، اور یہاں سے پھیپھڑے تک پہنچتی۔ پھیپھڑے دو تھیلی نما اسفنجی ساختی ہوتے ہیں۔ سانس لینے کے دوران یہ ہوا سے باہر بھر کر پھیل جاتے ہیں۔ وہ ہوا جسم کو ہم سانس کے ذریعے لیتے ہیں آکسیجن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آکسیجن خلیے میں موجود غذائی مادوں کو تحلیل کر کے توانائی آزاد کرتی ہے۔ تنفسی نظام پھیپھڑے۔ سانس لینے کے دوران دمکش پھیپھڑے پھیلتے ہیں اور سانس چھوڑنے کے دوران زفیر پھیپھڑے سکڑتے ہیں۔ دمکش ہوا میں آکسیجن پائی جاتی ہے۔ آکسیجن پھیپھڑوں میں منتقل ہو کر خون میں جذب ہو جاتی ہے، وہاں سے خلیوں میں داخل ہو کر توانائی آزاد کرتی ہے۔ سانس چھوڑنے کے زفیر دوران خارج کی جانے والی ہوا میں زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات پائے جاتے ہیں۔ سانس باہر چھوڑنے کا عمل کو زفیر ایکسپیریشن کہلاتا ہے۔ انسپیریشن اینڈ دم درکش زفیر۔ انسپیریشن دم درکش مطلب سانس ہوا اندر لینے کو، باہر چھوڑنے کو زفیر بولتے ہیں۔ اندر لیتے اس میں آکسیجن ہوتا، باہر چھوڑتے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتا۔ اور یہاں پہ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے دیے ہیں۔ سیتھوسکوپ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ کچن پیپر رول۔ اپنے دوست کے سینے پر اپنا کان رکھ کر سنیے، آپ کو کچھ آواز۔ دوران خون کا نظام۔ دل، خون اور خون کی نلیاں سے دوران خون کا نظام بنتا ہے۔ دل خون کو خون کی نلیوں کے ذریعے جسم کے تمام حصوں تک پمپ کرتا ہے اور جسم کے تمام حصوں سے خون کو حاصل کرتے ہیں۔ خون کی نلیاں یا دموی واحیاں۔ خون کی نلیاں دو قسم کے ہوتے ہیں، شریانے، وریدے۔ شریانیاں خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں تک منتقل کرتے ہیں۔ خون کے نلیاں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریانے ہے، ایک وریدے ہے۔ شریانے کیا کرتے ہیں؟ شریانے خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تمام شریانے سوائے ششی شریانے کے آکسیجن صاف خون کو منتقل کرتے ہیں۔ وریدے خون کو جسم کے تمام حصوں سے دل تک منتقل کرتے ہیں۔ وریدے کیا کرتے ہیں؟ اپوزٹ کا کام کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خون کی نلیاں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریانے، ایک وریدے۔ شریانے کیا کرتے ہیں؟ خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں کو پہنچاتے ہیں،
اور وریدے کیا کرتے؟ تمام حصوں سے دل کو پہنچ جاتے. تمام وریدے سوائے ششی وریدے کے غیر آکسیجن گندہ خون کی منتقل کرتے ہیں. دل سینے کے وسع میں پایا جاتا ہے. دل 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. دل کے اوپری 2 چھوٹے خانے آذین اور نچلے 2 بڑے خانے بطین کہلاتے ہیں. دل ایک واٹر پمپ کی طرح کام کرتا ہے. خون کو پمپ کرنے کے دوران دل لب ڈب کی آواز پیدا کرتا ہے. اب خون کو خون اور غیر آکسیجن خون کیوں کہا جاتا ہے؟ خون جسم کے تمام حصوں کو آکسیجن اور مقویت فراہم کرتا ہے. کھائی گئی غذا سے مقویت حاصل ہوتی ہے. خون ہمارے جسم کے درجہ حرارت برقرار رکھنے اور بیماری پیدا کرنے والے جراثیم سے مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ خون جسم کے ناکارہ مادوں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر خارج کرنے میں مدد دیتی ہے. ہمارے جسم میں خون کی مناسب مقدار بننے کے لیے ہمیں صحت مند اور مقوی غذا کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے مونگ پھلی، انڈے، دودھ، سبزی، ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہیے. گڑ بھی کھانا چاہیے. Blood contains 3 types of blood cells. They are red blood cells, RBC, white blood cells, WBC, and blood plates. خون میں 3 قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں: سرخ جسیمیں، سفید جسیمیں، خون کی تختیاں. خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہیموگلوبن نامی سابقہ پایا جاتا ہے. آج کل زیادہ تر بچے خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار میں بہت کم ہوتی ہے. مونگ پھلی کی چکی خون میں اضافہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہیموگلوبن کے مقدار میں اضافے کے لیے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے دوپہر کے کھانے کے اسکیم کے تحت بچوں کو چکی فراہم کی جا رہی ہے. خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں تک منتقل کرنے والے خون کی نلیاں کون سی ہیں؟ خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں کو پہنچانے والے نلی کون سی ہے؟ خون کو جسم کے تمام حصوں سے تک منتقل کرنے والی خون کی خلیاں کون سی ہیں؟ دل کی دھڑکن کو سننے کے لیے ڈاکٹر کون سا آلہ استعمال کرتے ہیں؟ نمونہ تیار کیجیے. چکنی مٹی سے دل کا نمونہ تیار کیجیے. ہمارے جسم میں کئی فلٹرز چھلنیاں پائے جاتے ہیں جو خون کو صاف کر کے مضر اور فاسد مادوں کو باہر خارج کرتے ہیں. اخراجی نظام. آپ صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہیں. آپ کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے. کھیلنے کے بعد جسم پسینے سے تر ہو جاتا ہے. یہ پسینہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے جسم میں تخلیصی میکانزم پائے جاتے ہیں جو فاسدہ مادوں کو تخدیر کرتے ہیں. وہ نظام جو کسی عضو کے جسمی سیلات سے زائدہ اور غیر ضروری فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے، اخراجی نظام کہلاتا ہے. ہمارے جسم میں 3 بڑے اخراجی اعضاء پائے جاتے ہیں، وہ گردے، پھیپھڑے اور جلد. اخراجی اعضاء کون سے ہیں؟ تو گردے، پھیپھڑے اور جلد، یہ 3 امپورٹنٹ ہیں. اخراجی نظام کسے کہتے ہیں؟ وہ نظام جو کسی عضو کی جسمی سیلات سے زیادہ اور غیر ضروری فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کو اخراجی نظام کہتے ہیں. جیسے پسینہ یا اب دوسرے واش روم آ جاتا نا، وہ باہر نکل جاتے ہیں نا، لنگ شاس پونس. گردے. انسان میں گردے ایک جوڑ پایا جاتا ہے. گردوں کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے. گردے سیم کی بیج کی شکل کے اور گہرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں. شکمی قفے میں ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب ایک گردہ پایا جاتا ہے. گردے خون کی
تخدیر کر کے فاسد مادوں کو پیشاب کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ اخراجی نظام اور ان کے حصوں کا مشاہدہ کیجیے۔ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ ہے، دیکھو وائے گردہ اور دائیں گردہ، اور یہ بیچ میں جو بھی ہے اسے حالاب کہتے ہیں، اور یہ نیچے ہے نا مثانے اور مثانے کی گردن۔ پھیپھڑے ہمارے جسم میں تھیلی نما اسفنجی اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ خون سے آکسیجن کو جذب کرنے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تنفس کے دوران زفیر کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ جلد ایک وسیع اور باہر نظر آنے والا اخراجی عضو ہے۔ جلد میں پسینے کے غدود پائے جاتے ہیں۔ یہ جسم میں موجود زیادہ پانی اور نمکیاتی کو پسینے کی شکل میں جسم سے باہر خارج کرتے ہیں۔ پسینہ جلد کے باریک مساموں سے باہر خارج ہوتا ہے۔ ان مساموں کو پسینے کے مسامات کہتے ہیں۔ وفر مقدار میں پانی پینا چاہیے اور ریشے دار غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم کسی سڑک سے گزر رہے ہوں تو کسی بس کا ہارن سنتے ہیں، فوراً ہم کنارے سے ہو جاتے ہیں۔ ایسی حرکت ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے جسم میں ایک حیرت انگیز نظام پایا جاتا ہے جو ایک کمپیوٹر کا مانند کام کرتا ہے۔ یہ نظام کون سا ہے؟ نروس سسٹم ہے۔ عصبی نظام۔ ہمارے جسم میں سر سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک ایک مکمل نیٹ ورک کا رتبہ پایا جاتا ہے۔ دماغ اعصاب کی مدد سے سارے جسم پر کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ، نخاعی اور اعصاب کو ملا کر عصبی نظام کہتے ہیں۔ دماغ کو، نخاعی ڈور کو، اعصاب کو، یہ سب کو ملا کر کیا بولتے ہیں؟ عصبی نظام کہتے ہیں۔ اعصاب یا عصبی خلیے جسم کے تمام حصوں سے دماغ تک اور دماغ سے جسم کے تمام حصوں تک پیغامات پہنچاتے ہیں۔ حسی اعضاء جیسے آنکھ، ناک، کان، زبان اور جلد اعصاب کے ذریعے دماغ سے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ جب ہمارے حسی اعضاء کسی حصے کو محسوس کرتے ہیں تو ان سے جڑے اعصاب اور ان پیغامات کو دماغ تک منتقل کرتے ہیں۔ دماغ مختلف پیغامات کو شناخت کر کے ہمیں بصارت، سماعت، قوت سمع، لمس اور ذائقہ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہم تتلیوں کی رنگیں، کوئل کی کوک، گلاب کی خوشبو اور سبز گھاس کی نزاکت کا مزہ صرف عصبی نظام کے مؤثر کارکردگی کی وجہ سے لیتے ہیں۔ ہمارے جسم ایک حیرت انگیز مشین کی مانند ہے۔ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے جسم کے تمام نظاموں کو آپس میں مل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہضمی نظام غذا کو ہضم کرتا ہے۔ تنفسی نظام جسم کو آکسیجن اور توانائی کو فراہم کرتا ہے۔ دوران خون کا نظام آکسیجن اور مقویت کو جسم کے تمام حصوں تک منتقل کرتا ہے، اور اخراجی نظام جسم کے تمام حصوں سے فاسد مادوں کو جمع کر کے انہیں جسم سے خارج کرتا ہے۔ عصبی نظام جسم کے دیگر تمام نظاموں کو مناسب انداز میں کام کرنے کے لیے انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی جسم کے دیگر عصبی نظام سے متعلق اعلیٰ جماعت میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ سبق سے کیا کیا سیکھے؟ ہمارے جسم ایک مشین ہے اور ہمارے جسم بیرونی اور اندرونی اعضاء پر مشتمل ہوتا۔ اعضاء کے ایک گروہ جو باہمی ارتباط کے ذریعے ایک خاص فعل انجام دیتا ہے، عصبی نظام کہلاتا۔ وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں مادہ اور چھوٹی آنت میں ہضم کی جاتی ہے۔ تنفس کے دوران توانائی آزاد ہوتی ہے۔ دم درکش اور زفرین کو سانس لینا کہتے ہیں۔ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ دل جسم کے تمام حصوں تک خون کو پمپ کرتا ہے۔ جلد، پھیپھڑے، گردے اور جگر انسان کے اخراجی اعضاء ہیں۔ دماغ، نخاعی ڈور اور اعصاب ہمارے جسم میں اعضاء اور ان کے افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔
यहाँ तक 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4, और नेक्स्ट 2 चैप्टर्स बाकी रहते, और नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर्स देखेंगे। और 5वीं क्लास के फर्स्ट सेम में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं और 1 से 2 बार देख लीजिए तो आप लोगों को अच्छा से याद होगा। 1 घंटे में पूरे 4 चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप वीडियो 1 से 2 बार पढ़ लो, देख लो, और आसान से आपको समझ में आएगा। लास्ट में एक बार आप पढ़ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।